جنات کیا ہیں؟ انسان اور فرشتوں کے علاوہ جنات ایک دوسری دنیا کا نام ہے۔ جنات اور انسانوں میں ایک قدر مشترک ہے۔ مشترک یہ ہے کہ دونوں سمجھ بوجھ کی صفت رکھتے ہیں، دونوں میں اچھے اور برے راستے کو منتخب کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جنات انسانوں سے چند چیزوں میں مختلف ہیں۔ ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان کی حقیقت انسان کی حقیقت سے مختلف ہے۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ کہ اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اِنَّهُ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ جنات کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں خبر دی ہے کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّنَ النَّارِ، اور جن کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مارج من نار سے شعلہ سے مراد یعنی کنارہ مراد ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ خالص اور عمدہ آگ سے پیدا کیا۔ مارج سے وہ شعلہ مراد ہے جس میں آگ کی سیاہی کی آمیزش ہو۔ جنات کے آگ سے پیدا ہونے پر ایک شبہ اور اس کا جواب۔ اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ آگ میں اتنی زیادہ خشکی ہوتی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آگ میں زندگی کا پیدا ہونا مشکل ہے۔ زندگی کے وجود کے لیے رطوبت درکار ہوتی ہے۔ اس میں اس طرح کا ایک مخصوص ڈھانچہ اور روح، جس کو نفس بھی کہتے ہیں، ناگزیر ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اعتراض ہم اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ اس آگ میں اتنی مقدار میں رطوبت فراہم کر سکتا ہے جس سے آگ میں زندگی پیدا ہو سکے۔ اسی لیے پانی اور آگ کا اجتماع محال اور مشکل چیز نہیں۔ یہ دیکھنا ہو تو گرم پانی کو دیکھیے، وہ آگ کے اجزاء سے گرم ہوتا ہے اور یہ اجزاء پانی کے اجزاء میں مدغم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے گرم پانی جب ہوا میں ہوتا ہے تو آگ کے اجزاء لطیف شکل اختیار کر کے پانی سے جدا ہو جاتے ہیں اور پانی اپنی پہلی سی خنکی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو بھاپ اوپر کو اٹھتی ہے وہ اس لیے کہ آگ کے اجزاء بھی اوپر کو اٹھتے ہیں، کیونکہ آگ کے اجزاء خفیف ہوتے ہیں اور خفیف چیز میں اوپر اٹھنے کی قوت ہوتی ہے۔ پانی ثقیل اور بھاری ہوا کرتا ہے، اسی لیے اس میں نیچے آنے کی قوت ہوتی ہے۔ ہر چند کے بھاپ میں رطوبت کے اجزاء موجود ہوتے ہیں، لیکن اس میں زیادہ تر آگ ہی کے اجزاء پائے جاتے ہیں، جو مرطوب اجزاء پر غالب ہو کر ان کو بھی اپنے ساتھ اوپر لے جاتے ہیں اور آبی اجزاء کو اپنی لطافت کے حکم میں کر دیتے ہیں۔ اسی طرح پانی اور آگ کے اجتماع کی جو بات ہم نے کہی بالکل ثابت اور صحیح ہو جاتی ہے، اور یہ کلیہ ثابت صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ بات محال نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ رطوبت کے کچھ اجزاء آگ میں پیدا کر دیتا ہے جس سے آگ میں زندگی آ جاتی ہے، اور اجزاء کا ڈھانچہ اور روح سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے آگ میں بضابط یعنی خود ڈھانچہ رکھتی ہے اور اس کی روح ہوا ہے۔ دوسرا شبہ اور اس کا جواب۔ ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ جن آگ سے نہیں پیدا ہوتے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کے لیے سجدے کا حکم دیا تو تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اس لیے اس سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ ابلیس کو کہ فرشتوں سے مستثنیٰ کیا، اور معلوم ہوا کہ وہ فرشتوں میں سے تھا، کیونکہ زبان
عرب میں سے کسی چیز کا استثناء دوسری جنس سے نہیں کرتے۔ مثلاً یہ نہیں کہا جاتا کہ میرے پاس 10 درہم ہیں مگر ایک کپڑا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ابلیس فرشتوں کی جنس میں سے نہیں تھا تو تمام فرشتوں سے اس کا استثناء کیوں کر جائز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ عربی زبان میں ہم سے خطاب کر رہا ہے۔ اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ ابلیس فرشتوں کی جنس میں سے تھا اور جن آگ سے پیدا نہیں کیے گئے۔ اس اعتراض کا جواب یہ کہ ابلیس فرشتوں کی جنس میں سے نہیں تھا تو پھر بھی اس کو فرشتوں کے ساتھ اس لیے جمع کر دیا گیا کہ دونوں کے اپنی جنسیت کے اختلاف کے باوجود ایک ہی حکم صادر کیا گیا تھا اور وہ سجدے کا حکم ہے۔ چونکہ زبان عربی میں اس طرح اس کا استثناء جائز بالکل اہل عرب میں مشہور ہے کہ جو کہ ہم نے ابھی آپ کو بتائی۔ ایک شخص نے جنوں کے متعلق دریافت کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بتایا ہے کہ وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ وَالْجَانُّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنَ النَّارِ سَمُومٍ، ہم نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ نیز یہ بھی بتایا کہ آگ کے شعلے ان کو نقصان پہنچاتے اور ان کو جلا دیتے ہیں، تو بھلا آگ کو کیسے جلا سکتی ہے؟ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو مٹی، کیچڑ اور پکی ہوئی مٹی کی طرف منسوب کیا ہے، اسی طرح شیطانوں اور جنوں کو آگ کی طرف منسوب کیا ہے۔ انسان کے مٹی سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصلیت مٹی ہے۔ آدمی حقیقت میں خود مٹی نہیں ہے حقیقت میں۔ اسی طرح جن کی اصلیت آگ ہے، وہ خود آگ نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں مجھے شیطان نظر آیا تو میں نے اس کا گلا دبوچ دیا، جس سے مجھے اپنے ہاتھوں میں اس کے تھوک محسوس ہوا۔ اگر میرے بھائی سلیمان کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے قتل کر دیتا۔ جو شخص جلا دینے والی آگ ہو، بھلا اس کے تھوک میں جو نمی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے ہمارا قول صحت یہ ہے کہ جنات اپنی آتشی عنصر پر باقی نہیں ہے۔ نبی کریم کے اس فرمان سے بھی معلوم ہوتی ہے یہ بات۔ اللہ تعالیٰ دشمن ابلیس میرے چہرے پر ڈالنے کے لیے آگ کا شعلہ لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ کا دشمن ابلیس میرے چہرے پر ڈالنے کے لیے آگ کا شعلہ لایا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں نے ایک عفریت کو دیکھا کہ وہ آگ کا شعلہ لے کر میرا تعاقب کر رہا تھا۔ جب بھی میں نے پیچھے دیکھا وہ نظر آیا۔ ان حوالوں سے یہ پتہ چلتا ہے اگر جنات اپنے آتشی عنصر پر برقرار رہے ہوتے تو انہیں اس بات کی ضرورت نہ ہوتی۔ ان میں سے کوئی عفریت یعنی شیطان آگ کا شعلہ لے کر آتا، بلکہ اس کا ہاتھ یا کوئی اور عضو انسان کو چھو کر جلا دینے کے لیے کافی ہوتا، جیسا کہ حقیقی آگ محض انسان کو چھو دینے سے جلا دیتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آگ تمام عناصر میں گھل مل کر خون کی شکل اختیار کر گئی، بلکہ بسا اوقات خنکی کا ہی غلبہ ہو جاتا ہے، یا تو خود اعضاء کی وجہ سے یا بدن سے نکلنے والی چیزوں مثلا لعاب کی وجہ سے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ مجھے اپنے ہاتھوں میں اس کی زبان کی نمی محسوس ہوئی۔ اس میں شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے غذا کو جسم کی بالغی کا ذریعہ بنایا۔ غذا جتنی گرم یا ٹھنڈی، خشک و تر ہوتی ہے، اس حساب سے بالغی اور نشوونما ہوتا ہے۔ اس میں بھی شک نہیں، جنات وہی چیز کھاتے پیتے ہیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جسم کو بھی غذا کے اعتبار سے نشوونما اور بالغی حاصل ہوتی ہے، اور ان میں تو
ان میں تو اس اسباب کی بنا پر وہ اپنے آتشی عنصر سے منتقل ہو کر عناصر اربع کا مجموعہ بھی ہو گئے ہیں۔ جنات کی تخلیق کب ہوئی؟ جنات کی تخلیق کب ہوئی؟ اس میں شک نہیں کہ جنوں کی تخلیق انسان سے پہلے ہوئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَامٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ من قبل من نار السموم، اور ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے ہوئے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپیٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ اس آیت میں صراحت ہے کہ جن انسان سے پہلے پیدا کیے گئے۔ بعض متقدمین کا خیال ہے کہ ان کی پیدائش انسان سے 2000 برس پہلے ہوئی، لیکن قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ عبداللہ بن عمر بن العاص نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسان سے 2000 سال پہلے پیدا کیا۔ ابن عباس نے کہا کہ جنات زمین کے باشندے تھے اور فرشتے آسمان کے۔ فرشتوں نے ہی آسمان کو آباد کیا، اور ہر آسمان میں کچھ فرشتے رہتے تھے، اور ہر آسمان کے باشندے نماز، تسبیح، دعا کرتے، اور ہر آسمان والے فرشتے نیچے آسمان والوں سے زیادہ عبادت اور دعا، تسبیح اور ذکر اذکار کرتے۔ اس طرح فرشتوں نے انسان کو آباد کیا اور جنوں نے زمین کو۔